السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وأہلہ اجمعین۔ معزز سامعین، میرے محترم بھائی بہن، دوست احباب، بچے بچیاں، تمام اہل ایمان کو میری طرف سے سلام ہو۔ ہمارا نیا سال تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے تو وہ محرم، اب آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کے لیے جاتا ہے اور ہم بے بس ہو کر اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر چیز پر ہم نے اپنے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن وقت اور زندگی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، روزانہ ہم سے گردش دوران، سورج اور چاند کی گردش، دن اور رات کا ہیر اور پھیر کہ ہماری زندگی ہم سے چراتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام ہماری زندگی سے ٹائم کو، وقت کو گھٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر آنے والی وہ موت کو گلے لگا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو نئے سال کے حوالے سے دو باتیں کرنی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو میرے کلپ کافی چل رہے ہیں، ایک حدیث پہلے سناؤں گا، اس کے بعد دو حدیثیں اور بس۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علموا اولادکم القرآن و محبتی و محبت اہل بیتی او کما قال۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن سکھاؤ کہ قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، میڈیکل سائنس ہو یا انجینئرنگ سائنس ہو یا کائنات کا کوئی بھی علم ہو، وہ انسان بننا نہیں سکھاتا۔ اناٹومی پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ تاجر، سیاستدان، زمیندار، بادشاہ، بیگم، ملکہ، رانی، فقیرن فقیر، امیرن امیر، سب اس چیز کے محتاج ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھی زندگی جس پر اللہ بھی راضی ہو اور ہم بھی سکون سے رہیں، وہ قرآن ہے۔ کہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ہمارے گھروں کی زندگی انتشار کا شکار ہے، شادی ہوتے ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بڑھ رہی ہے کہ والدین اپنے بچے بچیوں پر صرف پڑھائی پڑھائی پڑھائی، اور ہمارے پاکستان میں پڑھائی تو ہے نہیں، صرف کاروبار ہے۔ تو بچے بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسے والدین کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو قرآن وہ زندگی بتاتا ہے جس پر چل کر ہر بڑا چھوٹا، بڑی چھوٹی خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ دوسرا فرمایا وہ محبت، اور میری محبت سکھاؤ کہ آپ نے فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من الناس وولدہ ووالدہ اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں بک بھر بھر کے کوئی پی رہے، کوئی منہ کے لا رہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟
کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسول. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے. بس ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تو تسی میرے عاشق بن جاؤ. کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے. وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا. تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے. تو اب نے فرمایا فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ. جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے. اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، زمیندارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے. اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی. تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں. لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں ایسی کیوں کریے، انہوں نے سانو کدی سلام نہیں کیتا اسی کیوں سلام کریے، وہ سانو کدی پچھڑ نہیں آئے اسی کیوں پچھڑ جاویے. یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہیں. یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے. ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم اون دن. کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے. یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو اس حوالے سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہم قرآن سیکھیں، اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں. تیسری چیز فرمائی وہ محبت اہل بیتی، اور اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، نہ راستہ طے ہوگا. کہ آپ نے فرمایا غدیر خم کے موقع پر جب آپ حج سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور مجھ سے عامل ہوگے. خلاصہ کے طور پر ایک میری کتاب اور ایک میرے اہل بیت. تو ہم نے قرآن کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے. درد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو وہ کیا ایمان ہے اور کیسا ایمان ہے. تو اللہ اس کے رسول نے جو محبت کی نشانی بتائی ہے وہ بھی میں نے بتا دی، اور جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 3 کام اپنے اولاد کو سکھاؤ: قرآن، میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت. تو آؤ بھائی ہم اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھے پاکستانی بنیں، سچ بول کے، دیانتداری، محبت، ایثار، وفا، صحیح تولنا، صحیح بولنا، اور ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ محبت. یہ سارے وہ چیپٹر ہیں جو اس وقت بالکل
ادھورے پڑے ہوئے ہیں. اور صرف نماز پڑھ لینا اور حج عمرے پہ زور لگا دینا بہت اچھی بات ہے، میں کسی نیکی کی قدر نہیں گھٹانا چاہتا، لیکن اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا. اسلام تو ایک زندگی ہے، یہ تو چند مختصر عبادات پوری زندگی پر تو نہیں ہے نا. اس لیے میری فریاد سنو اللہ کے واسطے. علماء سے بھی کہتا ہوں، خطیبوں سے بھی کہتا ہوں، اپنا مسلک پیش نہ کرو، اسلام پیش کرو. اسلام ایسی خوبصورت زندگی ہے جس کا خریدار آپ کو ہر انسان بنے گا. آپ سن لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کر لیں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ورنہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سجدہ اطمینان سے ہو. پھر عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں، فرضوں میں تو امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں. دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے. سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے. ایک مثال ہے، ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں، لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بالکل ہم کلام ہو رہتے ہیں. حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی، اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی. تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے. تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو. باقی جو کہ دعا کیفیت کا نام ہے نہ کہ الفاظ کا، تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو، پشتو، عربی سب برابر رہتا ہے. اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں، جو کہ دعا ایک فریاد ہے، اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی. اور نہ گونگے تو مانگ ہی نہ سکیں، گونگے تو مانگ ہی نہ سکیں. دعا ایک کیفیت کا نام، جس مرد عورت پہ آ جائے، جہاں آ جائے، عرفات میں آ جائے، مینا میں آ جائے، مزدلفہ میں آ جائے، یہاں آ جائے، بلڈنگ میں آ جائے، بیت اللہ میں آ جائے، وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے. لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں. لیکن دعا کی اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے، فقر والی، سوال والی اور آہوزاری والی، جس کے بھی ہو جائے. اور سبحان اللہ، اللہ پہ صدقے جائیں. اللہ کو پتہ تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے اسی سے، تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گا، نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گا. کہ ایک کام کر لو قبول کر لوں گا، ایک جو بھی کر دو، بے نمازی کر لے، نمازی کر لے. اما یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے، بے قرار ہو کے مانگو قبول، جو مرضی جیسا بھی ہے. اس کو پتہ ہے میرے وقلیل من عبادی الشکور، نے خود کہا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے. لیکن دعا کی قبولیت کے کبھی تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو، بس کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا. تو نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے. اب ہم ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں، تو کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے، کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں، سہ جائیں، پی جائیں. اور کو مینا میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں، میرا بستر ٹھیک نہیں، میری جگہ ٹھیک نہیں. تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں. جب ہوٹل جاتے ہیں، میرا کمرہ ٹھیک نہیں، مجھے ادھر دے دیا، اس کو ادھر دے دیا. تو اگر ان سب چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہو، ہمارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے. تو اب ہم ایک خاندان ہیں، آپس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کر، اس کو سہ جائے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، الٹا اس سے معافی مانگ لے، پھر میں آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنا، مجھے معاف کر دو. تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئے گی، بہت پسند ہے.
حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا سارے گناہوں مجھ سے توبہ کر کے جاؤ۔ اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں، توبہ کرو ساری معاف کر دوں۔ شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن، اس سے زیادہ حقیر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، جب ہو توبہ کرو، جب ہو توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت۔ اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ سب معاف فرمائے گا۔ تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہوں سے بچ۔ اچھا، ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا، شراب، جوا گراتا۔ وہ ہے کسی کو حقیر جان، کسی کو حقیر جان، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ، اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بھی وجہ سے کسی کو حقیر جان۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں 4 راستوں سے حملہ کروں گا، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا، کوئی تجھ تک آئے۔ آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتایا کہ آگے آخرت ہے، ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا، جو جن پر یہ وار خطا ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ان سے کہوں ہاں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے، جنت بھی ہے جہنم ہے، پر یہ دنیا بھی تو ہے، ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھنساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے۔ ان شمائلہم، الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا رجسٹر ہے، تو شراب میں، زنا میں، جوئے میں، چوری میں، ڈاکے میں، جھوٹ میں، سود میں، ہیرا پھیری میں، ان چیزوں میں پھنساؤں گا۔ رائٹ سائڈ سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں نے بعد میں بیان کیا، یہ آخری چیز۔ رائٹ سائڈ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے، نہ دنیا میں پھنسیں گے، اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھنسیں گے، تو شیطان ان کو چھوڑ دے گا نہیں۔ انیمانہم، شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا۔